अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खज़ाब से मुखातिब है। कुछ आम तरीन खबरें हैं, ख़ास तौर पर जो आलमी दहशत गर्द है इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से बातचीत करेंगे। नाज़रीन, एक तो हुकूमत की जानिब से एक बुज़दिलाना स्टेटमेंट आई है और मेरे ख्याल में ये बेशरम किस्म की स्टेटमेंट आपके सामने रखते हैं। फिर नाज़रीन, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को कम से कम एक दफ़ा ये तय करना चाहिए जब भी वो वेले हों कि ख्वाजा आसिफ साहब जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, इन्हें कोई रात 6 बजे के बाद गोली दे दें ताकि ख्वाजा साहब सो जाएं। यानी ख्वाजा साहब एक एम्बेरसमेंट बन गए पाकिस्तान के लिए दुनिया भर में। ख्वाजा आसिफ जो कुछ कर रहा है, ये एक तो यानी मुझे समझ नहीं आती इनकी बॉडी लैंग्वेज की, किसका मसला क्या है। यानी हम कमजोर नहीं हैं और जो हमारे साथ हुआ है, हम जख्मी हैं, हम दुखी हैं, हम वाकईतन दुखी हैं। हमने तगड़ा जवाब दिया इंडिया को, लेकिन ये बदला नहीं लिया है। ये बदला लेंगे और इंडिया इंडिया फटेगा, घुसेंगे, ये अंदर जाकर घुसेंगे। ये इस तरह से खत्म नहीं होगा। फौज जो ऐलान कर चुकी है, ISPR ने जो अब बातचीत की है, ये बड़ी वाज़ेह है। ये इस तरह से चीजें खत्म नहीं होगी। लेकिन मुझे हैरत इस बात पर होती है कि आलमी मीडिया पर जाकर मेरे मुल्क का डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ वो ऐसे करके क्यों बैठता है। यानी ख्वाजा साहब कभी इधर कभी इधर, यानी ख्वाजा साहब जब भी बैठते हैं ये चेहरा फेंका जैसे कोई बीमार बंदा डरा वैसा, या ऐसे करके उंगली ख्वाजा साहब इधर दे देते हैं ऐसे, और फिर अच्छा इधर से उंगली उठाएंगे, इस तरफ करके ख्वाजा साहब दे देते हैं। एक बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए आपकी, आपको इस वक्त बैठना चाहिए। बल्कि आलमी मंजरनामे पर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब जैसे लोगों को आपके तर्जुमान होने चाहिए। आपके जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब जैसे लोग उन्हें बाहर निकालें, ये आपके आपका फेस होने चाहिए। जो मोइद यूसुफ है, उस जैसे लोग आपके रियासत का चेहरा होने चाहिए। ख्वाजा साहब और मैं ऐसे करके हम सियालकोट के जुगतबाज हैं जी, हम थड़ों पर बैठकर जुगल लगा सकते हैं, हम नहीं कर सकते। अब जो स्टेटमेंट बुज़दिलाना दी है, ये राना सनाउल्लाह साहब ने दिया। जो जब PTI का एहतजाज हो रहा था तो अपने आप को हकीम कहते थे, हकीम कहते थे और मुझको को ताव देते थे। तो ये वो टाइम आया जहां पर आकर बातचीत की जा रही है। अब नाज़रीन, पहली चीज ये बात समझें कि जो अभी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, वो ये आ रही है कि अजीत डोवल, इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, अच्छा ये जो डोवल है ये भी पागल आदमी है, साइकोटिक है, और ये भी हिंदुत्व नजरिए का, बल्कि ये सब दरिंदे हैं, ये सब हैवान है। ये पूरा जब जमगढ़ आप देखे ना, ये पूरा रेवड़ हैवानों का है, ये जानवर है। जिस तरीके से इन्होंने इधर सिविलियंस को मारा, ये इंसान नहीं कर सकता, ये जानवर कर सकता है। यानी 7 साल का बच्चा कौन सा दहशत गर्द था, आम खवातीन कौन सी दहशत गर्द थी। मैं खुद मुजफ्फराबाद के अंदर दिखा रहा हूं, मेरे ख्याल में 6-7 साल की बच्ची है जो कि जख्मी हुई है। 6 मिजल मारे हैं और 6 मिजल के बाद एक बच्ची जख्मी हुई, अंदाजा लगा लें। तो ये ज़हनी तौर पर ये मेंटली डिस्टर्ब लोग हैं और इनका हाल बिजली का करंट है और इन्हें घसीटना है और ये घसीटे जाएंगे। अजीत डोवल इस वक्त पांव पड़ गया चाइना के, पांव पड़ गया है मिडिल ईस्ट के, और पांव पड़ गया पाकिस्तानी के। भाईजान किसी तरह गल खत्म कर लो, बस ठीक है, हो गया है, गल मुकाओ। क्योंकि यहां से वादे पैगाम दे दिया गया है, पाकिस्तानी फौज की जानिब से हुकूमत ने भी ये ऐलान कर दिया है और यहां से पैगाम दे दिया गया। और पाकिस्तानी अवाम खास तौर पर यह बात ध्यान में रखें कि मैं कोई वार मोंगर नहीं हूं, मैं जंग की हिमायत नहीं करता, जंग नहीं होनी चाहिए, हर सोल्यूशन निकालना चाहिए। लेकिन पाकिस्तानी कौम इस वक्त अपनी फौज की तरफ, अपनी अफवाज की तरफ देख रही है कि जो कुछ हमारे साथ हुआ है उसका बदला लिया जाएगा, उसका बदला लिया जाएगा। हम ये नहीं कह रहे कि आप सिविलियंस को हिट करें, बिल्कुल ना करें, बिल्कुल सिविलियंस को हिट ना करें। यानी इस तरफ के सिविलियंस हुए या उस तरफ के सिविलियंस हुए, आम लोग सिविलियंस को ना मारे। लेकिन पाकिस्तान की अगर 6 मेन सिटीज हिट हुई हैं, अगर सेंट्रल पंजाब हमारा हिट हुआ है, अगर सेंट्रल पंजाब के मेन 4 सिटीज हिट हुए हैं, पंजाब के मेन 4 सिटीज हिट हुए हैं, अगर ये थोड़ा सा एंगल चेंज कर लेते तो ये पिंडी पर हमलावर हो गए थे, ये इस्लामाबाद में यहां पर स्ट्राइक कर सकते थे। ये बहुत सीरियस डेवलपमेंट है, ये इस तरह से अनआंसर्ड नहीं जाएगी, ये बदला लिया जाएगा और ये लिया जाना चाहिए। और इसका जो इंपैक्ट हो इससे बड़ा होगा, इससे बड़ा। साहिबजादा हामिद रजा ने ठीक कहा है कि अगर 28 मिसाइल मारे गए तो आप 50 मिसाइल मारे। यू हैव टू रिएक्ट। ये अब ये सोच विचार या ये करना वो करना, ये एक यानी जिस तरह से ये राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट है जी, मैं आपके सामने रख देता हूं, आप खुद आप लोग हंसेंगे इस स्टेटमेंट के ऊपर। ये कौम के तर्जुमान स्टेटमेंट नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं अफवाज ने कार्रवाई की है, भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया जा चुका है। ठीक है, हमने उनके राफेल गिरा दिए, ठीक है, हमने उनके तैयारे मार गिराए, वेल डन पाकिस्तानी एयरफोर्स, ग्रेट, एक्सीलेंट जॉब, एक्सीलेंट जॉब पाकिस्तानी एयरफोर्स। अगर भारत मजीद कोई कार्रवाई नहीं करेगा तो हम भी एक जिम्मेदार रियासत के तौर पर नहीं करेंगे जी कुछ भी। तो राणा साहब कह रहे हैं हम जिम्मेदार रियासत के तौर पर कुछ भी नहीं करेंगे अगर भारत मजीद कोई नहीं करे। भाई आपके मुल्क के अंदर ISPR कह रहा है 31 लोगों को शहीद कर गए हैं। आपके मुल्क के अंदर तकरीबन 100 से ज्यादा बंदा जख्मी है। आपके मुल्क के अंदर 4 मैन सिटीज को उन्होंने टारगेट किया है। आपकी सोवरेनिटी, आपकी सालमियत के ऊपर हमला किया है, आपकी खुद मुख्तारी के ऊपर हमला किया है, आपकी जो बुनियादी नेशन, जो कंसेप्ट है नेशन स्टेट का, उसे सबोटाज किया है। आपकी सोवरेनिटी को उन्होंने सबोटाज किया। आपकी जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बॉर्डर्स हैं उनकी वायलेशन उन्होंने की है, उनकी वायलेशन उन्होंने की है। बराए मेहरबानी को बंदा इन्हें समझाए जो मादी में जाकर हमें कहानियां सुनाया करते थे कि जी 1998 सी 98 जी असी
ایٹمی دھماکے کیتے نے میاں صاحب 5 کر کے رات نو واپس آئے تو رات نو میاں صاحب نے چوتھا 5 دا 5 انڈیا نال برابر ہو گئے، لیکن چھٹا اگلے دن جا کے پھر کیتے اسی آپ نے کیے ہیں، آپ نے ایٹمی دھماکے کیے ہیں، آج ہماری طاقت ہے. بٹ یہ وقت ایک بہت زیادہ ڈیفینسو اسٹیٹ بننے کا نہیں ہے، اور نہ ہی ہمیں اتنا زیادہ تھلے لگنے کی ضرورت ہے، نہ ہی ہمیں انڈیا کا چھوٹو بننے کی ضرورت ہے، نہ ہی ہم کو بزدل قوم ہے، نہ ہی ہم بالکل مرے ہوئے لوگ ہیں. ہم غیرت مند قوم ہیں، اور ہماری جو پہچان ہے وہ یہی پہچان ہے کہ غیرت مند قومیں وہی ہوتی ہیں جو اپنی بارڈرز کے لیے، اپنے ملک کے تشخص کے لیے، آزادی کے لیے کھڑی ہوتی ہیں. یہ بڑی بزدلانہ قسم کی اسٹیٹمنٹ حکیم صاحب نے دی ہے یار، پتہ نہیں سمجھ سے باہر ہے. حامد میر صاحب نے جواب دیا ہے جی آپ کا دشمن کسی انٹرنیشنل بارڈر قانون کی نہیں مانتا، کسی ثالثی کو نہیں مانتا، اس نے آپ کا پانی بند کر دیا ہے، آپ کے ملک پر میزائل برسا دیے ہیں صرف اس بنیاد پر کہ اسرائیل اس کے ساتھ ہے، تو آپ کیوں ضرورت سے زیادہ ڈیفینسو ہو رہے ہیں؟ یعنی بالکل ٹھیک سوال ہے، پاکستان کیوں ضرورت سے زیادہ ڈیفینسو ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اور پاکستانی قوم حقیقی معنوں میں یہی کہہ رہی ہے، حقیقی معنوں میں یہی کہہ رہی ہے، ہٹ دیم بیک، ہٹ دیم ہارڈ، گھسیں ان کے اندر. آپ نہیں ان کے پنجاب کو اس طرح سے رہنے دے سکتے. اگر آپ دیکھیں میرے خیال اب ایسا ہوگا نہیں، لیکن ویسے اگر ایسا ہوتا ہے جو خواجہ رانا صلی اللہ کی اسٹیٹمنٹ، اگر پاکستان صرف اسی پر اکتفا کر دیتا ہے کہ ہم نے ان کے طیارے مار گرائے ہیں، ہم نے ان کی بیسز کے اوپر حملہ کیا ہے، ہم نے ان کی ایک بریگیڈ اڑا دی ہے، نہیں، یہ انف نہیں ہے. اس میں انڈیا کا پلڑا بھاری ہے. آپ جو مرضی کر لیں، انڈیا کا پلڑا بھاری ہے، کیونکہ جو جہاد گرے ہیں ان کی جو تصویریں وہ مقبوضہ کشمیر سے آ رہی ہیں. انڈیا مینج کر لے گا، انڈیا کنٹرول کر لے گا. جو میزلز یہاں پر لگے ہیں، یہاں کے لوگوں نے فوٹیجز بنائی ہیں، ویڈیوز بنائی ہیں. میں سارا دن آج مظفر آباد میں رہا ہوں، وہاں پر ساری دنیا موجود ہے، انٹرنیشنل آبزرورز جا رہے ہیں. انڈیا اس خطے کے اندر یہ حملے کر کے اپنی ایک ہیجمونی ثابت کر گیا ہے. اب اسے نیوٹرلائز کرنا ہے، نہیں تو آپ سمجھے کہ اس خطے کا امریکہ انڈیا ہے، پھر یہ اب تسلیم کر لیں گے نام ٹھیک ہے، یہ انڈیا کے حوالے جو کچھ مرضی آئے گی وہ کرے گا. اور ایک امبیرسمنٹ ہے، یہ اس طرح سے چیزیں نہیں جا سکتی، جو کہ اعلان بھی کیا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے، اور بڑا واضح طور پر اعلان کیا ہے ایس پی آر نے کہ جناب یہ چیزیں ان آنسرڈ نہیں جائیں گے. اب یہ بی بی سی رپورٹ کر رہا ہے، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، بلکہ جیو نیوز رپورٹ کر رہا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے جناب پریس کانفرنس کیا اور اس نے یہ کہا ہے کہ معصوم شہریوں کی ناک خون کے آخری قطرے تک مکمل حساب لیا جائے گا. مکمل حساب یعنی جتنے شہری شہید ہوئے ہیں، جتنے بچے شہید ہوئے ہیں، جتنی ہماری بلڈنگز یا مسجدوں کو، خاص طور پر مساجد ٹارگٹ ہوئی، مساجد شہید ہوئی ہیں، ان کا بدلہ لیا جائے گا. آئی ایس پی آر یہ کہہ رہا ہے، پاکستانی قوم بھی یہی کہہ رہی ہے. لہٰذا اٹس اے ہائی ٹائم کہ یہ ٹائم نہیں ہے کہ خالد صاحب وہ جی پھر کوئی کاروائی شاروائی نہیں. اب پھر والی بات گئی ہے. معصوم شہریوں کے ناحق خون کی آخری قطرے تک مکمل حساب لیں گے. ترجمان پاک فوج کے ترجمان جنرل شریف نے کہا ہے کہ پاکستان کی غیور عوام اور افواج یہ باور کروانا چاہتی ہیں کہ معصوم شہریوں کی، اب یہ دیکھیں اگین پاکستانی فوج یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان کے عوام اور فوج اور عوام بھی یہی کہہ رہی ہے کہ وہ عزت کے ساتھ جینا چاہتی ہے، کہ معصوم شہریوں کے خون کے ہر قطرے کا بدلہ لیا جائے گا. آئی ایس پی آر نے بتایا کہ تقریباً ابھی تک 31 معصوم شہری شہید ہوئے ہیں، 31 لوگ شہید ہو گئے ہیں اور 57 زخمی ہو چکے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیں، پہلگام ہم نے نہیں کیا تھا، پہلگام انڈین ڈیپ اسٹیٹ کا کام تھا، انڈیا کے اندر ایک ماحول بنا کر کیا گیا تھا. پہلگام پر مجھے خود ذاتی طور پر دکھ ہے، اور پاکستان میں ہر شہری کو دکھ ہے. پہلگام میں عام لوگ مارے گئے، لیکن اس کے بعد ایک انڈین دہشت گردی ہوئی ہے. انڈین ریاستی دہشت گردی کا ایک ننگا ناچ ہم سب نے دیکھا ہے. ہمارے 6 مقامات ہٹ ہوئے ہیں، یہ ان آنسرڈ نہیں جائیں گے اور یہ نہیں جانے چاہیے. آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ 57 لوگ زخمی ہوئے ہیں، 31 معصوم شہری مارے گئے ہیں، شہید ہوئے ہیں. بھارت کے بزدلانہ حملے کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. پھر انہوں نے ساری چیزیں واضح کی اور انہوں نے کہا کہ اب یہ چیزیں اس طرح سے نہیں جائیں گی اور ہم ان کے لیے زمین تنگ کر دیں گے، اور دیٹس ٹرو. ناظرین، دوسری طرف جو قومی سلامتی کمیٹی نے کا اجلاس ہوا تھا، قومی سلامتی کمیٹی نے مسلح افواج کو بھارتی حملے کا جواب دینے کی مکمل آزادی دے دی ہے اور اختیار بھی دے دیا ہے. دوسری طرف جو اجیت دوول ہے، انڈین نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر، وہ اس وقت واقعتاً ناک رگڑ رہا ہے. یہ بھی پاگل آدمی ہے، ہندوتوا نظریے کا پرچار ہے، یہ سائیکوٹک ہے، سٹھایا ہوا ہے، ڈرامے باز ہے اور گھٹیا آدمی ہے، جانور ہے. یہ جانور اس وقت دنیا کے سامنے اپنی ناک رگڑ رہا ہے اور لٹرلی ناک رگڑ رہا ہے، اور ناک رگڑ کر یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں کسی طرح سے بچائیں، غلطی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، چیزوں کو آگے لے جاتے ہیں، بات کو ختم کرتے ہیں. پاکستانی امبیسڈر عبدالواسط صاحب کہتے ہیں بھارت اب چین سے منت سماجت کر رہا ہے کہ وہ مداخلت کرے اور پاکستان کو جوابی کارروائی سے روکنے کا مشورہ دے رہا ہے. قومی سلامتی کے مشیر اجیت دوول نے کچھ دیر پہلے چائنیز وزیر خارجہ سے رابطہ کیا ہے. اجیت دوول نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر، اب وہ گنڈا، اب وہ کسائی رابطے کر رہا ہے کہ سنو بچاؤ. یعنی اب انڈیا کے اندر جو سندور انہوں نے لایا تھا، وہ سندور اب انہیں ودوا بنائے گا، یہ سندور مٹایا جائے گا، ان کے ماتھے پر یہ سندور نہیں رہے گا، ان کی مانگ مودی کی مانگ خالی کی جائے گی،
اور یہ سندور وہاں پر نہیں رہے گا، اور اجیت دوول یہ کہہ رہے ہیں کہ مودی کا جو سندور ہے اسے رہنے دیا جائے، جو کہ اب نہیں رہے گا۔ دوسری جانب جناب اسحاق ڈار سب کنفرم کر رہے ہیں، پاکستان کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں جو کہ عاصم صاحب ہیں، جو کہ پاکستان کے ڈی جی آئی بھی ہیں، پاکستان کے خفیہ ادارے کے سربراہ بھی ہیں، ان کے ساتھ بھی اجیت دوول کا رابطہ ہوا ہے۔ دیکھیں اجیت دوول چاہ کیا رہا ہے؟ اجیت دوول یہ چاہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے جی کسی طرح سے منت ماجد کر کے بیک ڈور یہ صورتحال اسی طرح سے ختم ہو جائے۔ انڈیا، ان کا جو میڈیا ہے وہ انہیں چوم رہا ہے، انڈیا انٹرنیشنلی ثابت کر چکا ہے کہ جناب ان کے پاس مسل ہے، دم ہے، اسٹرائک کر سکتے ہیں اور وہ یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں۔ تو اجیت دوول اس ساری صورتحال کو نیوٹرل کر رہا ہے، وہ یہ نیوٹرلائز کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے جی منت ماجد ہو جی غلطی ہوئی، اور یہ مودی صاحب آ گئے سی، مودی صاحب تجھے پتا سٹھائے ہوئے نے، پاگل ہوئے نے، ہو گیا بس ٹھیک ہے، گلنو اتنا مکاؤ مٹی پاؤ۔ اجیت دوول اس زوم میں کہ کسی طرح سے یہ معاملہ یہاں پر ختم کیا جائے اور چیزوں کو سیٹل کیا جائے ونس فار آل، تاکہ یہ جو انڈین ڈومیننس اس وقت موجود ہے اسے مینٹین رکھا جا سکے، جو کہ ہوگا نہیں۔ ناظرین، پاکستان کی جوابی کارروائی کا خوف ہے، بھارت نے اپنے 25 ایئرپورٹ 9 مئی تک بند کر دیے ہیں۔ بھارتی ایئر لائن کی 200 سے زائد پروازیں منسوخ، کئی ایئر لائنز بھی وہ ساری جناب ان کی جو فلائٹس ہیں وہ بھی آپریشنل نہیں ہیں، بند کر دی گئی ہیں۔ محمد مالک صاحب نے کہا ہے معذرت کے ساتھ، پاکستان کا جواب زوردار نہیں تھا، ہم نے علیحدہ ملک اس لیے حاصل کیا تھا کہ ہم آزادی سے اور خود مختاری سے رہیں۔ اگر ہر چیز مصلحت کے تحت ہی کرنی ہے تو پھر انڈیا میں بھی مسلمان جی رہے ہیں، پھر اسی طرح سے جی لیں۔ اگر مصلحت کرنی ہے، ہمارے جو 26 لوگ شہید ہوئے ہیں ان کا جواب کون دے گا؟ ان کا جواب لیا جائے گا، اور یہ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں، انہی دنوں میں 48-24 گھنٹوں میں لیا جائے گا۔ میرے خیال میں انڈیا کو اب تیار رہنا چاہیے، جاگنا چاہیے، انڈیا کو جاگنے کی ضرورت ہے۔ انڈیا کے اندر مودی کو میرے خیال میں سوٹا لے کر کھڑے ہونا چاہیے اور اسے ایک ہی آواز لگانی چاہیے، جاگتے رہو، جاگتے رہو۔ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔